ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کراچی کے ایک بڑے اسپتال عباسی شہید کی، جہاں پر ایک بار پھر ڈاکٹرز نے احتجاج شروع کر رکھا ہے۔ اور عباسی شہید اسپتال ایک وقت ہوتا تھا کہ بہت ہی زبردست اسپتال ہوتا تھا، اور یہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا واحد بڑا اسپتال ہے۔ اور بھی اسپتال ہیں کے ایم سی کے پاس، لیکن یہ ٹرشری کیئر اسپتال ہے، ٹرشری کیئر لیول کا، جہاں پر مریضوں کا علاج بھی بہت زبردست ہوتا تھا اور بہت اچھا اسپتال یہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں پر لوگ آتے تھے، نہ صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل پوری طرح سے وہاں پر اس کے مریض جو ہے وہ سہولیات حاصل کرتے تھے، اس کو وہاں فائدہ ہوتا تھا انہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ویسٹ کے علاقے ہیں، ڈسٹرکٹ ویسٹ کے بھی جو قریب کے علاقے انہیں لگتے ہیں، وہاں سے بھی لوگ، اور اکثر اوقات ہب چوکی سے بھی لوگ وہاں پر علاج معالجے کے لیے آتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے سیاسی کمٹمنٹ ختم ہوتی چلی گئی، اونرشپ ختم ہوتی چلی گئی، سیاسی جماعتیں ساری دعوے تو بہت کرتی ہیں کہ ہم اون کرتے ہیں، اور عباسی شہید اسپتال کو بھی اون کرنے کے بہت سارے دعوے کیے گئے، لیکن عملی طور پر اس میں ذرا برابر بھی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اور آج عباسی شہید اسپتال کا یہ حال ہے کہ اگر آپ وہاں پر چلے جائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی بھوت بنگلے میں یا ویرانے میں آ گئے ہیں، جہاں پر ہر طرف کچرا آپ کو نظر آتا ہے، وارڈز کی حالت بڑی خراب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لفٹس ہیں، مشینری ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، جس کا ایک پورا جو ہے نا، اس پورے ہاسپٹل کا ایک جو پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، پورے ہاسپٹل کا ایک آڈٹ ہونا چاہیے کہ کس چیز میں کہاں کیا اس اسپتال کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور اس میں کون لوگ ملوث ہیں۔ وہاں مریضوں کو دوائیں نہیں ہوتی، ان کے پاس ٹیسٹ نہیں ہوتے، وہاں پر ہر کام کے لیے انہیں باہر بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے، صرف انہیں وہاں ملتا ہے تو سٹاف، وہ بھی اگر وقت پر انہیں مل جائے۔ اب جو ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں وہ پوسٹ گریجویٹس ہیں، اور اس میں ہاؤس آفیسرز شامل ہیں۔ اس سے پہلے بھی ینگ ڈاکٹرز نے کئی بار احتجاج کیا، اور ان کا ایک ہی مطالبہ رہا ہے کہ وہاں پر انہیں سیلریز نہیں مل رہی، انہیں بر وقت تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب وہ تنخواہ نہیں حاصل کریں گے تو پھر ان کا بھی گزر بسر کیسے ہوگا، اور ان کے خاندان والے بھی کیا کریں گے، وہ کس طرح سے وہاں پر سہولیات جو ہے وہ فراہم کر سکیں گے۔ شعبہ ایمرجنسی ایک اہم جگہ ہوتی ہے، جہاں پر کسی بھی حادثے کی صورت میں، کسی بھی واقعے کی صورت میں، کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مریض سب سے پہلے وہاں پہنچتا ہے، اور ایمرجنسی میں خدمات جاری ہیں۔ ڈاکٹرز احتجاج ضرور کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے سروسز سے ابھی انکار نہیں کیا ہے، اور سروسز جو ہیں وہ بند نہیں کی ہیں۔ ابھی علامتی طور پر ان کی ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ باور کرا دیں کے ایم سی کو، سینئر ڈائریکٹر میڈیکل سروسز کو، اور اب میئر کراچی جناب مرزا وہاب صاحب آ چکے ہیں، ان کے ساتھ ڈپٹی میئر آ چکے ہیں سلمان عبداللہ مراد صاحب۔ اب وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرز، اور احتجاج بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لیں۔ میڈیا میں بھی اس کی رپورٹنگ اس لیے ہو رہی ہے، اور وہ کرانا بھی چاہتے ہیں ڈاکٹرز رات کے، کسی طرح سے میئر اس بات کا نوٹس لے لے اور ان کے یہ والے مسائل حل ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ینگ ڈاکٹرز نے ماضی میں بھی اور اب بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنی تنخواہوں کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی یہ صورتحال بتاتے ہیں اسپتال کے حوالے سے، اور وہ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اسپتال میں بھی جو سہولیات ہیں، جس کا فقدان ہے وہاں پر، وہ سہولیات بھی فراہم کی جائیں۔ جب بھی کوئی مریض اسپتال پہنچتا ہے تو اس کا جو پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ یا تو ڈاکٹر ہوگا، یا نرس ہوگی، یا کوئی پیرامیڈیکل سٹاف ہوگا۔ وہاں انتظامیہ کے لوگ تو وہاں سامنے نہیں ہوتے فیس کرنے کے لیے، اور پھر جب وہاں مریض کا علاج شروع کرنے کی نوبت آتی ہے، اور پھر اگر انہیں کہا جائے کہ پرچیاں لکھ کے انہیں پکڑا دی جائیں کہ یہ لے آئیں دوڑ کے میڈیکل اسٹور سے، پھر یہ لے آئیں، پھر یہ لے آئیں، پھر آپ کا علاج شروع ہوگا، یہ وہ، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر پھر یہ مارا ماری کے واقعات ہوتے ہیں۔ وہاں احتجاج لواحقین کی طرف سے بھی، مریض کے تیمارداروں کی طرف سے بھی وہاں پہ احتجاج کئی بار ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، اور وہاں لوگ احتجاج اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر سہولیات کا فقدان ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کا جو غصہ ہے وہ ظاہر سامنے بیٹھے ہوئے ڈاکٹر پر نکلتا ہے، یا نرس پر نکلتا ہے، یا پیرامیڈیکل سٹاف پر نکلتا ہے، تو اس میں پھر ان کی سیفٹی کا بھی ایشو ایک پیدا ہو جاتا ہے، اور جب ایسا کبھی ہنگامہ ہوتا ہے یا مارا ماری ہو جاتی ہے تو پھر مجبوراً سٹاف وہاں سے بھاگ نکلتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے وہ نکل جاتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باقی بھی جو مریض ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں۔
تو اصولی طور پر ظاہر ہے جہاں ڈاکٹر یا طبی عملے کی ذمہ داری بنتی ہے وہ انہیں پوری کرنی چاہیے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا جو پارٹ ہے یا رسپانسبلٹی ہے وہ انتظامیہ کی طرف ہے، ہاسپٹل انتظامیہ کی طرف ہے۔ اب ہاسپٹل انتظامیہ کے پاس جتنے ظاہر وسائل ہوں گے اتنے ہی دیں گے، یا جو اویلیبل وسائل ہیں ان کا بہتر استعمال بھی وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وسائل مینلی دینے ہیں وہ KMC نے دینے ہیں، اور اس کے جو فنڈز کے معاملات ہیں، وہاں سہولیات کے جو معاملات ہیں اسے دیکھنا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے، سیاسی لوگوں نے بھی وہاں دورے کیے، عباسی شہید اسپتال میں فوٹو سیشن کروائے، وہاں انہوں نے میڈیا کو بلایا، انٹرویوز دیے میڈیا کو، اور لمبے لمبے دعوے کیے، بڑے بڑے دعوے کیے، اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہو گئے وہاں سے، لیکن اسپتال کی حالت نہیں بدلی، اسپتال کی حالت جو کی توں ویسے کی ویسے ہی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے میئر کراچی جناب مرزا وہاب صاحب سے، ڈپٹی میئر جناب سلمان عبداللہ مراد صاحب سے، لیکن ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا، ورنہ ہم ان سے ضرور پوچھتے کہ عباسی شہید اسپتال کی حالت بالآخر کب سدھرے گی، جس کا ہمیں بھی نہیں پتا کہ وہ کب سدھرے گی۔ اب اللہ کرے کہ نیا جذبہ لے کے نئے میئر صاحب آئے ہیں تو وہ ان معاملات کو دیکھیں اور صحیح کریں، اور عباسی شہید اسپتال کی حالت بہتر ہو جائے، تاکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل اور اس کی ویسینٹی میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں گھر کے قریب ترین ایک اچھا علاج میسر آ سکے، کیونکہ علاج اب دن بدن اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے کہ آپ پرائیویٹ کلینک میں، کسی بھی چھوٹے اسپتال میں بھی آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہاں پر جا کر آپ اپنا یا اپنے گھر والوں کا علاج کرا سکیں، یا ایون کہ آپ جو مہنگے مہنگے ٹیسٹ ہیں وہ ہی کرا سکیں۔ تو اس حوالے سے بہرحال KMC کو ہی اس پر ایکشن لینا ہوگا۔ ناظرین، یہ وقت ہو ایک بریک کا، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ کو ایک اور اسٹوری بتاتے ہیں۔